اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے LLB کلاس، میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کلاس میں حاضر ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 5 ہے اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے یہ میں نے جو سلیکٹ کی ہے وہ پیپر نمبر 6 ہے، یعنی کہ پیپر نمبر 6 سے مراد ہے انٹروڈکشن ٹو ورلڈ لیگل سسٹم ہے یہ آج کا۔ اس سے میں نے آج آپ کو ایک سوال میں نے پڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک قرآن کا پیغام بیان القرآن یا پیغام القرآن آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ 3 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ بعض علماء کرام نے تقویم کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صفات کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے وہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یہ جو لفظ تقویم ہے اس سے مراد یہاں پر ٹریٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، انسان کے اعمال ہیں۔ مثلا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ جو دوسری آیت ہے پھر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یعنی کہ انسان کو ہم نے تو بڑے اچھی صفات کے ساتھ پیدا کیا، اچھی صفات کے ساتھ پیدا کیا، پھر کیا ہے کہ انسان بری صفات اپنا کے اپنے آپ کو گہرائی میں گرا لیتا ہے، یعنی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صفات کے ساتھ پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر انسان ہے کہ یہ برے اعمال کر کے اپنے آپ کو گہرائی میں گرا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور جو فطرت اسلام ہے اصل میں یہی بہترین ایک صورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جیسا انسان ماحول اڈاپٹ کرتا ہے، برائیاں وغیرہ اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا مقام اور جو مرتبہ ہوتا ہے اسے وہ گر جاتا ہے، اور سافلین یعنی کہ نیچے گرے ہوئے جو طبقے ہیں، کم تر جو طبقے ہیں، ذلیل ترین جو طبقے ہیں، ان میں جا انسان شامل ہوتا ہے۔ یہ تھا پیغام۔ اس کے بعد آج کا یہ جو سبجیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو ورلڈ لیگل سسٹم۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ آپ چونکہ LLB کر رہے ہیں اور LLB کرنے کے لیے یو مسٹ بی اویئر آف دا ٹرمز دیٹ آر فریکوینٹلی یوزڈ ان لاز، یعنی کہ قانون کے اندر LLB کے اندر وہ ٹرمنالوجی جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نہ تو سوالات تیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کل اچھے وکیل بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے لیکچر نمبر 4 میں 10 الفاظ آپ کو انٹروڈیوس کروائے تھے، ابھی جو 10 اس سے آگے جو سلسلہ ہے وہ ابھی آپ کو میں انٹروڈیوس کراؤں گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے اور آپ کی جو تفہیم ہے یہ مکمل ہو سکے۔ پہلا لفظ ہے نمبر 11 ہے کنوکشن۔ کنوکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر سزا کا ثابت ہو جانا، کسی مجرم کے اوپر جب الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملزم نہیں رہتا بلکہ وہ مجرم بن جاتا ہے، یعنی کہ ملزم اس وقت تک تھا جب تک الزام لگا ہوا تھا، جب الزام سچ ثابت ہو گیا تو اس کے بعد وہ مجرم بن گیا ہے، اس کو بولتے ہیں کنوکشن۔ اس کے بعد ہے ایکویٹل۔ ایکویٹل کا مطلب ہوتا ہے الزام سے رائی ہو جانا، بریت ہو جانا، بچ جانا، رہائی ہو جانا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے پراسکیوشن۔ پراسکیوشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے استغاثہ، یا اس کا مطلب ہوتا ہے فوجداری مقدمہ۔ تو یہ جو استغاثہ ہوتا ہے یا فوجداری مقدمہ ہوتا ہے اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون میں یعنی کہ پراسکیوشن یعنی استغاثہ جو ہے
یہ یاد رکھنا آپ نے کہ اس سے مراد بیسیکلی وہ قانونی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے، یعنی کہ یہ ہے کیا ہے، بیسیکلی یہ قانونی عمل ہے جس کے ذریعے کسی جرم کے مرتکب جو شخص ہوتا ہے اس کے خلاف عدالتی کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا سادہ لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے، استغاثہ وہ فریق ہوتا ہے جو عدالت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ملزم نے جرم کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس کا مطلب ہے مثلاً یہ ریاست کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی کہ سرکار خود مقدمہ دائر کرتی ہے، اور استغاثہ کا مقصد جرم کو ثبوت دینا ہوتا ہے۔ استغاثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جرم کا ثبوت دینا۔ اور عدالت میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وکیل استغاثہ ہوتے ہیں جسے پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں۔ جو وکیل ہوتا ہے عدالت کا، جو وکیل ہوتا ہے یا وکیل استغاثہ ہوتا ہے عدالت میں، جو وکیل استغاثہ ہوتا ہے اسے پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں۔ تو عدالت میں جو وکیل استغاثہ ہے یہ شواہد اور گواہ جو ہوتے ہیں ان کو پیش کرتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ فرض کریں اگر کسی شخص پر قتل کا الزام ہے، کس کا الزام ہے؟ قتل کا یا چوری کا یا کوئی بھی الزام ہے، تو حکومت سے مراد یا پولیس ہوگی یا متعلقہ ادارے ہوں گے۔ تو حکومت کیا کرتی ہے؟ عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے، غبن کرتا ہے، تھیفٹ کرتا ہے، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی، اور یہ مقدمہ استغاثہ کہلائے گا۔ اس مقدمے کو کیا بولیں گے؟ استغاثہ کہلائے گا۔ جی، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس لفظ کی صحیح طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد آ گیا ڈیفینس۔ ڈیفینس کیا ہوتا ہے؟ دفاع کرنا یا وکالت کرنا۔ کہتے ہیں جی آپ لوگ اس کی وکالت نہ کریں، یعنی آپ اس کا ڈیفینس نہ کریں یا دفاع نہ کریں۔ جج، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جج کیا ہوتا ہے؟ منصف ہوتا ہے، اور جج جو ہے یہی تو اصل میں سارے جو قانونی کارروائی اس کا محور ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 16 ہے کورٹ۔ کورٹ کا مطلب عدالت یا کچہری کو بھی کہتے ہیں اور عدالت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا سوٹ۔ لا سوٹ کا مطلب ہوتا ہے مقدمہ یا دعویٰ۔ پھر ہوتا ہے ہیرنگ۔ ہیرنگ کیا ہوتی ہے؟ سماعت کو کہتے ہیں یا عدالتی کارروائی کو کہتے ہیں۔ ہیرنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس وقت جج جو ہوتا ہے وہ دونوں جو وکیل ہوتے ہیں، جو دونوں فریق ہوتے ہیں ان کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کی بات کو سنتا ہے، اس کو ہیرنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ٹرائل۔ ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ مقدمے کی سماعت ہوتی ہے یا عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی مقدمے کی بیسیکلی سماعت ہے۔ آگے ورڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ورڈکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ یا جوری کا اعلان، اس کو بولتے ہیں ورڈکٹ۔ یہ تو تھا آپ کے مشکل الفاظ۔ اب انٹروڈکشن ٹو ورڈ لیگل سسٹم ہے۔ اس کا سوال ہے لیگل پلورلزم کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ لیگل پلورلزم، اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ لیگل پلورلزم ریفرز ٹو دا ایگزسٹنس آف مور دین ون لیگل سسٹم ود ان اے سنگل کنٹری اور سوسائٹی۔ یعنی کہ لیگل پلورلزم سے مراد یہ ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے، لیگل سے مراد ہو گیا قانونی، پلورلزم کا مطلب ہو گیا تکثیریت۔ تکثیریت کا مطلب ہوتا ہے مور دین ون، یعنی کہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو ایک سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ قانونی نظام، کیا مطلب ہوا لیگل پلورلزم کا؟ ایک سے زیادہ قانونی نظام کا، یعنی ریفرز ٹو دا ایگزسٹنس آف مور دین ون لیگل سسٹم۔ اس سے مراد یہ ہے ایک سے زیادہ قانونی نظام کا کسی بھی سسٹم کے اندر ہونا، ود ان اے سنگل کنٹری یا کسی ایک ملک میں ہونا، اور سوسائٹی یا معاشرے کے اندر ہونا۔ تو یعنی بھی کسی بھی ملک یا کسی بھی معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ جو قانونی نظام ہونا اس کو لیگل پلورلزم کہتے ہیں۔ اٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف لاز کے مختلف قسم کے قوانین وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ مثلا سچ ایز اسٹیٹ لا، یعنی کہ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر ریلیجیس لا، جو مذہبی قانون ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر کسٹمری لا، آپ نے کسٹم کا لفظ سنا ہوگا، کسٹم کا مطلب ہوتا ہے رسم و رواج، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ کسٹمری لا کیا ہوتا ہے؟ جو رسم و رواج پر مبنی روایتی قانون ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قانون جو روایات ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کی، تو یہ رسم و رواج پر یعنی کہ روایتی قانون ہوتا ہے۔ اور ٹرائبل لا یا قبائلی جو قانون ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اگر ایک سے زیادہ قوانین کا بلینڈ موجود ہے، مکسنگ موجود ہے، تو دیٹ از کالڈ لیگل پلورلزم۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ آپریٹ سملٹانیسلی اینڈ مے بی اپلائیڈ ٹو ڈفرنٹ گروپس آف پیپل اور سچویشنز۔
پھر وہ جو قوانین ہیں وہ مختلف جو گروہ ہیں ان کے اوپر اور یا جو صورتحال لوگوں کے ساتھ مختلف آتی ہیں ان کے اوپر وہ سارے کے سارے لاگو کیے جاتے ہیں۔ جیسی سچویشن ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو جو ریلیجیس لا ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اگر ملک کی قانون خلاف ورزی کرتا ہے کوئی قانون کی تو اسٹیٹ لا اس کے اوپر آ جاتا ہے، اگر رسم و رواج میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس میں کسٹمری جو لا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے لا اپنے اپنے موقع مال کے مطابق سچویشن کے مطابق اپلائی ہوتے ہیں۔ ایکسپلینیشن ان ڈیٹیل، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ لیگل پلورلزم ہیپنز وین ملٹیپل لیگل سسٹمز کو ایگزسٹ ود ان دا سیم سوشل اور پولیٹیکل اسپیس۔ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کیونکہ میں عام طور پر انٹر پاس جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹرانسلیشن کرتا ہوں اور چیزیں جو ہوتی ہیں ضروری وہ بتاتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اس گروپ کے اندر بہت سارے ایم اے لوگ بھی ہیں، بیچلر بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی ہیں، کچھ پروفیسر بھی ہوں گے، کچھ ٹیچرز بھی ہوں گے، آئی نو اٹ بیٹر، لیکن چونکہ مجھے جو سب سے چھوٹا لیول ہے ایف اے اس کو ہی مینٹین رکھنا ہے، تو اس لیے اگر ایف اے انٹر کے بعد جو بہت سارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، اگر ان کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو وہ مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ ایکسپلینیشن ان ڈیٹیل یعنی تفصیل میں وضاحت۔ لیگل پلورلزم قانونی تکثیریت ہیپنس اس وقت واقع ہوتی ہے وین ملٹیپل لیگل سسٹمز جب بہت سارے قانونی نظام کو ایگزسٹ ایک ساتھ وجود رکھتے ہیں۔ ایگزسٹ کا مطلب ہوتا ہے وجود رکھنا، لیکن کو ایگزسٹ یعنی ساتھ ساتھ وجود رکھتے ہیں ود ان دا سیم سوشل ایک ہی جیسے سماجی اور پولیٹیکل سپیس یا سیاسی سپیس میں یا سیاسی صورتحال میں، یعنی سماجی یا سیاسی یہاں بھی گیپ ہوتا ہے، یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر یہ کٹھے چلتے ہیں۔ دس سچویشن از کامنلی ان پوسٹ کالونیل سوسائٹیز، پرانے زمانے کا جو کالونیل سسٹم تھا وہاں پر یہ نظام چلا کرتا تھا، یا ملٹی کلچرل اسٹیٹس، ایسی ریاستیں جن میں ایک سے زیادہ کلچر موجود ہے۔ ملٹی کا مطلب ہوتا ہے مور دین ون یعنی زیادہ، تو ملٹی کلچرل یعنی کہ ایسے ریاستیں، ایسے ملک جن میں ایک سے زیادہ نسب و یعنی کہ تہذیب و تمدن ہیں، وہاں پر یعنی کہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ انڈیجنیس کمیونٹیز یا اندرون خانہ بہت ساری جو کمیونٹیز کسی جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ویئر دا آفیشیل اسٹیٹ، یہاں پر جو یعنی کہ جو ریاست ہوتی ہے ان کا لا ایگزسٹ، ان کا اپنا یعنی کہ جو ریاست ہوتی ہے ان کا اپنا بھی قانون ہوتا ہے، اور الانگ سائڈ ٹریڈیشنل اور ریلیجیس لا، اور ان کے ساتھ روایتی یا مذہبی قانون بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ریاستیں، وہ جگہیں یہاں پر ان کا اسٹیٹ کا لا بھی موجود ہے، مذہبی موجود ہے، روایتی موجود ہے، وہاں پر یہ جو قانون ہوتا ہے لیگل پلورلزم جو ہے یہ وہاں پر مطلب موجود ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے لیے لکھی ہیں سو دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر۔ ان پاکستان میں فارمل اسٹیٹ لا ایگزسٹ، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو فارمل اسٹیٹ لا ایگزسٹ ہیں یعنی کہ جو عام جو رسمی قانون ہیں ریاست کے بنائے ہوئے وہ موجود ہیں۔ بٹ اسلامک لا جسے شریعہ کہتے ہیں آلسو پلیز اے میجر رول ان پرسنل میٹرز لائک میرج، ڈائیورس اینڈ انہیریٹنس، لیکن اسلامی جو قانون ہے جو شریعت کے مطابق ہے وہ بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے جب بعض لوگوں کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اور ذاتی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مثلا اس میں میرج شادی ہوتی ہے، یعنی شادی ظاہر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، ڈائیورس اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اینڈ انہیریٹنس اور جو وراثت ہوتی ہے، جو وراثت ہم تقسیم کرتے ہیں وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہ پاکستان کی مثال ہے، یعنی کہ ان پاکستان، یہ پاکستان میں اب ریاست کا بنایا ہوا قانون بھی موجود ہے اور ایک ہمارا اسلامی قانون بھی موجود ہے، لیکن جب لوگوں کی پرسنل میٹرز آتے ہیں تو اس میں پھر جو اسلامی قانون ہوتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے فارمل اسٹیٹ لا کے آگے۔ لہٰذا جب شادی ہوگی تو وہ اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ وہ جو ریلیجیس یعنی کہ رولز ہیں ان کے مطابق ہوگی۔ ڈائیورس جو ہوگی وہ ملک کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا بلکہ اسلامی قانون ہوگا۔ اسی طرح انہیریٹنس جو وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، جسے ترکہ بھی کہتے ہیں،
تو وہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2 ہے ان انڈیا، انڈیا میں ڈیفرنٹ ریلیجیس کمیونٹیز، مختلف قسم کی مذہبی یعنی کہ جو طبقات ہیں وہ رہتے ہیں۔ فالو دیئر اون پرسنل لاس، وہ اپنے جو قانون ہے ذاتی وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہندو لا، ہندو اپنی مرضی کا قانون وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، ہندوؤں کے لیے الگ سے قانون ہے۔ مسلم لا، مسلمانوں کے لیے الگ سے قانون ہے۔ کرسچن لا، عیسائیوں کے لیے الگ سے قانون ہے۔ وائل آلسو بینگ سبجیکٹ ٹو انڈین اسٹیٹ لا، جب کہ یعنی کہ جو انڈیا کا اپنا ذاتی ریاستی قانون ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے باوجود ہندو کا جو لا ہے اس کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا مسلمانوں کے مطابق، اور کرسچن کا کرسچن۔ اچھا یہ بات ہے کہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جو جس کا مذہب تھا ان کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ ڈیل کی گا۔ اگر فرض کریں عیسائیت کے اندر جو سزا تھی ان آپ وسلم کی ریاست میں اگر وہ بندہ اس طرح کا جرم کرتا تو عیسائیت کے مطابق انہیں سزا دی جاتی، اگر کوئی یہودیت کے حوالے سے تھا تو یہودیت کے اندر جو اس جرم کی سزا تھی وہ دی جاتی تھی، یہ یاد رکھنا۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے یعنی کہ تکثیریت پسند جو قانون ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ تقریباً موجود ہوتا ہے۔ اب آگے نمبر 3 ان افریقن کنٹریز، جو افریقہ کے ممالک ہیں، کسٹمری لا از آفن ریکاگنائزڈ لانگ سائڈ دا لیگل سسٹم اسٹیبلشڈ بائی کلونیل پاورز اور ماڈرن کانسٹیٹیوشنز، یعنی افریقہ کے اندر بھی یہ سچویشن ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر جو رسم و رواج کا قانون ہے وہ وہاں پہ چلتا ہے، یعنی کہ حالانکہ ان کا اپنا بنایا ہوا بھی ہے جو کلونیل نظم تھا یعنی کہ پاور وہ بھی بنایا ہوا جدید ان کا آئین بھی ہے، اس کے باوجود وہاں پر جو کسٹمری لا ہے رسم و رواج کا جو قانون ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں، یہ جو ہے قانون اس کی ٹائپس کتنی ہیں، یعنی کہ لیگل پلورلزم کی ٹائپس کتنی ہیں، تو دیر آر بیسیکلی 4 ٹائپس آف لیگل پلورلزم۔ نمبر 1 اسٹیٹ لا، دا آفیشیل لا پاسڈ بائی پارلیمنٹ آر کورٹس، یعنی ایک تو اسٹیٹ لا ہوتا ہے جو کہ ریاست بناتی ہے اپنے لیے، جس کو آفیشیل لا یعنی کہ جو دفتری قانون ہے جس کو پارلیمنٹ نے یا عدالت نے پاس کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ قانون ہے، اور دوسرا کون سا ہے ریلیجیس لا یعنی مذہبی قانون۔ لاز ڈرائیوڈ فرام ریلیجیس ٹیکسٹ، یہ وہ قانون ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے مذہبی جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں جو ہمارے یعنی متن ہوتے ہیں، جیسے شریعہ ان اسلام شریعہ ہے، کینن لا ان کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے اندر کینن لا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ مذہبی جو قانون ہوتے ہیں یہ وہاں پر مذہب کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے کسٹمری لا یعنی رسم و رواج پر مبنی قانون، ٹریڈیشنل نامس جو روایتی یعنی کہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اینڈ پریکٹسز اور جو ان کے کام ہوتے ہیں، فالوڈ بائی لوکل اور ٹرائبل کمیونٹیز، ان کو کون لوگ یعنی کہ کسی بھی ملک کے رہنے والے جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ یا جو قبائلی کمیونٹیز ہیں یا گروہ ہیں طبقات ہیں وہ ان قوانین کو استعمال کرتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے انٹرنیشنل لا بین الاقوامی قانون، سم ٹائمز بعض اوقات اپلائیڈ ان کیسز انوالونگ ہیومن رائٹس اور ٹریٹیز، یعنی انٹرنیشنل جو لا ہے جس وقت کوئی بھی انسان حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس وقت یہ انوالو ہو جاتا ہے، یا جو کسی ملک نے اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس معاہدے میں اگر گڑبڑ کی جا رہی ہے، اس کنٹریکٹ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے تو انٹرنیشنل جو لا ہوتا ہے وہ ان کو جا پکڑتا ہے اور اس کے مطابق اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ٹائپس آف لیگل سسٹمز دیٹ میں کو ایگزسٹ، اس میں ایک اسٹیٹ لا ہے، ایک ریلیجیس لا ہے، ایک کسٹمری لا ہے اور ایک انٹرنیشنل لا ہے۔ اب آگے ہے سوال کہ وائی از لیگل پلورلزم امپورٹنٹ، سوال ہے کہ یہ جو لیگل پلورلزم ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ جو لیگل پلورلزم ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ، اصل یہ ہے کہ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی ملک کسی ایک قانون کے ساتھ نہیں چل سکتا، ایون کہ برٹش آپ چلے جائیں، برطانیہ، گریٹ بریٹن، آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں پر بھی یہ قانون نہیں چل سکتا۔ دنیا میں تقریباً 99% ایسے ممالک ہیں یہاں پہ ایک قانون نہیں ہے بلکہ وہاں پر یہ پلورلزم ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے؟
اٹ الاؤز کلچرل ڈائیورسٹی ٹو بی رسپیکٹڈ ود ان دا لیگل سسٹم. اصل یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک جو ہوتا ہے اس ملک کے اندر مختلف کلچر کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ہر ملک کے اندر بعض لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں، بعض اقلیت میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ منارٹیز اور کچھ میجارٹی رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لیگل پلورلزم ہے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے قانون کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے اصول و ضوابط کے مطابق، اپنے مذہبی جو تھاٹس ہیں ان کے مطابق وہ فیصلے کریں. اب دوسرا ہے اٹ ریکاگنائزز انڈیجنیس اینڈ منارٹی گروپس اینڈ دیئر ٹریڈیشنز. دیکھیں یہ میں نے بات بتائی ہے کہ جو منارٹی گروپس ہوتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہندو جو ہیں یہ منارٹی ہیں، اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں یہ منارٹی ہیں. تو ان کے بھی اپنے اپنے رسم و رواج ہیں، لہٰذا ان کے اپنے رسم و رواج جو قانون کی شکل میں موجود ہیں ان کو جب قانونی تشریح میں لے کے آتے ہیں تو وہ لیگل پلورلزم اس کی ضرورت بن جاتی ہے. نمبر 3 اٹ ہیلپس مینٹین سوشل ہارمنی. یعنی کہ یہ جو لیگل پلورلزم ہے یہ مدد کرتا ہے تاکہ جو سماجی ایک نظم و ضبط ہے وہ برقرار رہے، بائی گیونگ پیپل آپشنز الائنڈ ود دیئر بلیوز. تاکہ جو لوگ ہیں ان کے جو اپنے اپنے عقائد ہیں ان کے مطابق ان کو اپنا آپشن یعنی کہ ملتا رہے، اپنا حصہ ملتا رہے، یا وہ بھی اپنے حصے کا جو فائدہ لینا چاہتے ہیں ان کو ملتا رہے. نمبر 4 بٹ اٹ کین آلسو لیڈ ٹو کنفلکٹس اسپیشلی وین ٹو سسٹمز کنٹراڈکٹ ایچ ادر. اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے، جو لیگل پلورلزم ہے اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے. یعنی باقی تو اوپر 3 فائدے بتائے گئے ہیں، اس کا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر جب 2 مختلف گروہ اپنے مختلف قسم کے عقائد رکھتے ہیں تو وہاں پر کنفلکٹ بھی پیدا ہوتی ہے. جیسے ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ جو ہندو ہیں وہ نہیں کھاتے. اب ان کے رسم و رواج میں یا ان کے مذہب میں کھانا ہے اور ان کے مذہب میں کھانا نہیں ہے. جب یہ کھائیں گے تو وہاں پر کنفلکٹ پیدا ہوگی، وہاں پہ گڑبڑ پیدا ہوگی. تو اس طرح بعض جگہوں پر ایسی سچویشن بن جاتی ہے جب 2 یعنی کہ سسٹم آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو میں نے آپ کو یہ سوال بتایا کہ لیگل پلورلزم کیوں امپورٹنٹ ہے، مختصر یہ بات ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ اکیلا اپنا وجود ایک سسٹم کے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے. ہاں میں آپ کو ویسے ایک بات بتاتا چلوں کہ یعنی کہ کوئی بھی اس وقت دنیا میں تقریباً 200 ممالک ہیں. 200 ممالک میں سوائے ایک ملک غالباً ویٹیکن اسٹیٹ ہے جس میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں کسی ملک کے اندر ایک مذہب کے لوگ نہیں پائے جاتے. تو جو ریلیجیس لا ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ریلیجن اس وقت سے جب سے انسان ہے اس دنیا میں، تو وہ انسان جدھر بھی جائیں گے، جس جگہ پہ بھی جائیں گے تو وہ اپنا یہ جو قانون ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. اگر فرض کریں پاکستان سے کوئی انسان امریکہ چلا جاتا ہے تو وہ امریکہ کا قانون جو اسٹیٹ ہے وہ تو اپلائی کرے گا، لیکن جو مذہبی ہے وہ پاکستان کا اپلائی کر سکتا ہے وہاں پہ. جو یعنی کہ جو رسم و رواج ہے، جو شادی کا قانون ہے وہ وہاں پر یہ پاکستانی اپلائی کر سکتا ہے. جو وہاں پر یعنی کہ کوئی مرنے کے حوالے سے جو قوانین ہے جنازے کے حوالے سے وہ پاکستانی اپلائی کر سکتا ہے جو اسلامی ہیں. ڈائیورس کا سسٹم ہے وہ اسلامی، میرج کا سسٹم ہے وہ اسلامی. تو اس طرح یہ ہے کہ ہر ایک یعنی دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک کے اندر یعنی کہ جو لیگل پلورلزم ہے یہ موجود ہے. جب کسی ملک کے اندر ایک سے زیادہ مذہب کے لوگ ہیں، ایک سے زیادہ کلچر کے لوگ ہیں، ایک سے زیادہ یعنی کہ ٹرائب کے لوگ ہیں، تو وہاں پر لیگل پلورلزم موجود ہوگا. اور یہ موجودہ زمانے میں ہر ملک کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سروائیول آف اینی کنٹری. جب ہم بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کے مرضی لوگ ہیں لیکن انہیں ان کے حق حقوق دیے جائیں گے. تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لیگل پلورلزم ہے یہ ڈیموکریسی کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یعنی کہ جو دنیا میں بڑے بڑے یعنی کہ نظام ہیں ان سب کی جو پروٹیکشن ہے وہ لیگل پلورلزم کے اندر ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال ابھی پورا سمجھ آ چکا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. تو بچوں یعنی کہ نماز کی پابندی کیا کریں، اچھا انسان اچھی اخلاقیات اپنے اندر پیدا کریں. انسان وہی ہے جس کے اندر اخلاقیات ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ کس قدر بد اخلاق ہو چکا ہے. اور بد اخلاق انسان نہیں رہتا بلکہ وہ شر دواب یعنی بدترین جانور بن جاتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہمیں خلوص نیت کے ساتھ
علم حاصل کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔